سامعین عزیز وقار، ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا بڑا پاک، بڑا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کے بھی ماننے والے ہیں، اصحاب رسول کے بھی ماننے والے ہیں، اور ازواج رسول کا بھی ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ایسا صاف اور شفاف عقیدہ ہے جس میں نہ تو اہل بیت اطہار کی کوئی بھی بغض کی بو جو ہے آتی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بغض جو ہے وہ نظر آتا ہے، نہ ہی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی ویک پوائنٹ ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا صاف اور شفاف ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سامنے بیٹھنے والے سامعین بھی عقل و شعور رکھنے والے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک مقولہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذاکر نے یہ کہہ کر سب کو رلا دیا، ذاکر نے یہ کہہ کر سب کو رلا دیا، امام علی مقام کا گھوڑا ساری رات دھوپ میں بندھا رہا، اور نیچے سننے والے بھی ویسے ہیں، وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ہم بیان بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات جو ہیں، جاننے والے، عقل و شعور رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں سننے والے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى کی آیت ہے، اس کے اندر فرماتا ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا جو تم کو تبلیغ کرتا ہوں، صرف ایک چیز تم سے مانگتا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی مودت، ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے کام کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور دین کے کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے حضور کے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم کچھ مال اکٹھا کر کے، کچھ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ حضور کا گزر بسر جو ہے وہ آسانی سے ہو، کیونکہ دین کے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ حضور کے سامنے حضور کے صحابہ نے عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی کہ اے حبیب اپنے صحابہ سے فرما دو میں تم سے کچھ بھی اجرت نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت حاصل کرو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساری کائنات کو عطا کرنے والے ہیں، کہ ان کی بارگاہ میں ابو بکر آئیں وہ صدیق بن جائیں، عمر آئیں فاروق بن جائیں، عثمان آئیں ذوالنورین بن جائیں، اور مولا علی آئیں حیدر کرار بن جائیں، حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈیلا لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک اس کے اوپر لگا کر آنکھ میں رکھیں اور آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے، اور حضرت سلمہ بن اکوع ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، اور حضور اپنا لعاب اس ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے اوپر لگائیں، وہ پہلے سے زیادہ طاقت والی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں سے اللہ پاک پانی جاری فرما دے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں میں تم سے صرف یہ اجرت چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا۔ اسلام قرآن جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہوں گے، جو تم اسلام تو لاؤ گے تمہارے اسلام کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ راہ میں بچھا دیں گے، اور تم قرآن پڑھو گے تمہارے قرآن کے اندر بھی خرابی پیدا کریں گے، اس کے ترجمے کے اندر خرابی پیدا کریں گے۔ لیکن اے حبیب ان کو یہ بتا دو کہ اگر تم سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہو، سیدھی راہ پر رہنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ خون رسول کی برکت ہے، اور خون رسول کی برکت کیا برکت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، حجامہ اپنے جسم مبارک سے خون مبارک نکالا، خون مبارک نکالنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے صحابی جا کر اس خون کو دفن کر دو، کیونکہ انسانی جسم سے جدا ہونے والی کوئی بھی چیز ہے، بال ہیں، ناخن ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا یا خون، اس کے یہ حرمت ہے کہ اس کو زمین کے اوپر نہ پھینکا جائے، پاؤں کے نیچے نہ روندا جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون مبارک کو جا کر دفن کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، دل کے اندر یہ خیال آیا
کہ کیوں نہ حضور کا جو خون مبارک ہے برکت والا اس کو نوش کر لوں، اپنے اندر اس کو پی لوں۔ وہاں پر جا کر چپکے سے حضور کا خون مبارک آپ نے نوش فرمایا، حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا اے میرے صحابی کیا میرے خون کو دفن کر کے آیا؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کو ایسی جگہ پر دفن کیا ہے یا رسول اللہ کہ جس جگہ سے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ حضور جو ہیں جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عبداللہ لگتا ہے کہ تو اس خون کو پی کر آیا ہے، لگتا ہے خون پی کر آیا ہے۔ پھر حضور نے جو دعا دی وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت نے فرمایا یا عبداللہ تو نے نبی کا خون پیا ہے، میرا خون پیا ہے، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں قیامت تک کے لیے، میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں کہ جس کے جسم مبارک کے اندر نبی کا خون چلا جائے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے کہ جس کے اندر زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جس جسم مبارک کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خون مبارک رگوں کے اندر دوڑ رہا ہو، اس اہل بیت اطہار کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ ان کی فضیلت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر کافی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار۔ آئیے اب آگے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ صبر جو ہے، صبر کا تعلق حضرت انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا کہ جب حضرت انسان کی پیدائش ہوئی وہاں سے ہی صبر کا مقام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی پیدائش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا، جنت میں داخل کرنے سے لے کر دنیا کے اندر زمین کے اوپر تشریف لانے تک، اماں ہوا سے ملاقات سے لے کر جدائی تک، اور جدائی سے لے کر پھر دوبارہ ملاقات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئی۔ اس آزمائش کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء کے جد ہیں، آپ کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسل حضرت محمد مصطفیٰ تک چلائی اور ایک بنی اسرائیل کی طرف چلائی۔ آپ کو اللہ نے مال کے ذریعے سے بھی آزمایا، اللہ نے جان کے ذریعے سے بھی آزمایا، اور اللہ پاک نے اولاد کے ذریعے سے بھی آزمایا۔ اور اس آزمائش کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ جہاں پر اور قوم نے نافرمانی کی وہاں آپ کا بیٹا بھی آپ کا نافرمان ہوا۔ اس طوفان نوح کے اندر وہ بھی غرق ہو گیا، اللہ نے آزمایا، اس کے اوپر صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر رہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے ان کی قوم کے ساتھ مل گئی، اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ پاک کے حبیب نے اس کے اوپر بھی صبر کیا۔ صبر ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشیں اتاری، اس کے اوپر آپ نے صبر کیا اور اس صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اجر بھی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی اللہ نے آزمایا، لڑکپن سے لے کر جوانی تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے صبر کیا، مصر کے تخت کے اوپر آپ کو بٹھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آپ کو تنگ کیا، آپ نے اس کے اوپر صبر کیا اور صبر پر اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی صبر اور استقامت سے اپنے آپ کو چلایا، اور صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے اور قیامت تک کے لیے آپ کو زندہ رکھا گیا۔ اور نبی آخر الزمان حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کے اوپر بڑا ظلم اور ستم کیا گیا، ان کو بڑا آزمایا گیا، ان کے اوپر بڑا سب و شتم کیا گیا، لیکن تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ جو ظلم ہے وہ جس شخصیت کے اوپر کیا گیا، جتنا تنگ کیا گیا، وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ محمد مصطفیٰ جن کے آغوش میں پلنے والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ کبھی گود میں آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی نماز میں آ کر کندھے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لبہائے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی آپ کی گردن کے اوپر جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں۔ وہ امام عالی مقام جن کی پرورش نبی آخر الزمان نے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو۔ مدد کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تعلیم محمد ہو اور آگے آل محمد ہو، اس کے اوپر کس طریقے سے آپ عمل فرما رہے ہیں۔ کرب و بلا کا میدان ہے، کربلا کے اندر آپ نے قرآن کی اس آیت کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا۔ ایک لاشہ قربان کیا، اس پر صبر، دوسرا لاشہ قربان ہوا، اس پر بھی صبر، اپنی اولاد کو قربان کیا، ننھے علی اصغر کو قربان کیا، اس کے اوپر بھی صبر، عورتوں کی لاشیں پڑی ہیں اس کے اوپر بھی صبر، اپنے نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہیں اس کے اوپر بھی صبر۔ اور یہ ہم لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے۔ اور جب آیت کے دوسرے حصے کا موقع آتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے، جب نماز کا وقت آتا ہے، پانی بند ہے، کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں، بالکل بھوکے پیاسے ہیں، لیکن نماز کو آپ نے ترک نہیں کیا، اور یہاں تک یہ معاملہ آتا ہے کہ سجدے میں سر ہے۔ جی اس نماز کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی؟ سجدے کے اندر سر ہے اور سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اوہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ بظاہر یزید جیت گیا، لیکن پھر بھی امام عالی مقام کا سر جو ہے وہ بلند کر کے کوفہ کے بازار کے اندر اعلان کر رہا ہے، میں جیت گیا، لیکن آپ کا سر جو ہے وہ یہ اعلان کر گیا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آج یہ 1400 سال کے قریب آج وقت گزر گیا۔ یزید نے بظاہر ظلم اور ستم کیا، اپنا نام باقی رکھنے کی کوشش کی، لیکن آج یزید کی قبر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ اور امام عالی مقام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب کی دی ہوئی تعلیم، صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنا وہ مقام حاصل کر لیا کہ آج بھی آپ کا روزہ جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، اور ساری دنیا کے انسان جو مسلمان ہیں وہ کھڑے ہو کر آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا، صبر تھا۔ اس صبر کے اوپر آپ نے عمل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ سامعین ذی وقار، یہ حضور کے صبر کی وجہ سے، بتائی ہوئی تعلیم کی وجہ سے آپ نے عمل کیا، ورنہ اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے مدد بھی آ سکتی تھی۔ ایک واقعہ، حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے، توجہ کیجئے گا، پیر پیمبر 6 ستمبر۔ آپ رسالے کا نام یاد رکھیں گے انشاءاللہ بات یاد آئے گی۔ پیر پیمبر 6 ستمبر، جس میں پاکستان کے اندر 6 ستمبر کو جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر جو بھی واقعہ ہوا اس کے حوالے سے آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا۔ اس رسالے کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کی جنگ چل رہی ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو بارڈر ہیں آپس میں ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے حوالہ اس دور کی جنگ جو ہے نا، جنگ کا حوالہ دیا کہ جنگ کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ دور دراز علاقے میں کہیں پر گھاس کاٹ رہے تھے، بالکل کھلا علاقہ تھا۔ گھاس کاٹتے ہوئے آپ نے یہ انتظار کیا کہ کوئی شخص آئے کہ جو مجھے یہ گھاس جو میں نے کاٹی ہے اس کی گٹھڑی اٹھا کر میرے کندھے کے اوپر رکھے۔ توجہ کیجیے گا، انتظار کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ دور سے 2 گھوڑے آ رہے ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ 2 گھوڑے آ رہے ہیں، اور ان 2 گھوڑوں پر 2 بڑی خوبصورت وجاہت والے 2 مرد بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی، گھوڑے بڑی سپیڈ سے میرے پاس سے گزر گئے، لیکن میری آواز سن کر وہ گھوڑے واپس آئے، اور آ کر انہوں نے اپنے عصا کے ذریعے سے، یہ تلوار تھی یا عصا تھا، اس کے اشارے سے میں نے ان کو کہا کہ مجھے گٹھڑی اٹھائیں۔ انہوں نے ایسے اشارے سے، فیض احمد اویسی صاحب کہتے ہیں کہ اشارے سے ایسے کیا، گٹھڑی ہوا میں بلند ہو گئی۔ میں نے گٹھڑی کو پکڑنے کی بجائے ان حضرت صاحب جو تھے، جو بڑے نورانی چہرے والے 2 شخصیات تھیں، میں نے ان کے قدمین شریفین کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے ان کو قدموں کو پکڑا، میں نے کہا گٹھڑی کو میں بعد میں پکڑوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 شخصیات تھی، ایک کا نام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری شخصیت کا نام حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے۔ اور وہ ذات کہنے لگی کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی،
اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بظاہر پلڑا باری نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد، اب توجہ کیجیے گا، 1400 سال کے بعد اگر مسلمانوں کی پاک فوج کو مدد کی ضرورت آن پہنچے، امام عالی مقام خود بھی پہنچ جائیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ بھی پہنچ آئیں، تو مجھے بتائیے کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر ان کی مدد نہیں آ سکتی تھی؟ وہ ایک پیغام دینا تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اپنے حبیب سے کیا کرنی ہے؟ مدد طلب کرنی ہے۔ آج صبر و استقامت ختم ہو گئی، آج نماز جو ہے پیغام حسین، آج نماز ہم سے دور ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، پورا ہفتہ لگاتار ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، نہ اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں۔ پورا ہفتہ گزرتا ہے، فجر بھی گزری، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، آپ اپنی اولاد کے سامنے لیٹے ہوئے، آپ اپنی اولاد کے سامنے گراؤنڈ کے اندر میچ کھیل رہے ہیں، فجر کا وقت بھی جا رہا ہے، ظہر کا وقت بھی جا رہا ہے، بچے کو گویا کہ یہ میسج بھی جا رہا ہے فجر کی نماز بھی ضروری نہیں، ظہر کی نماز بھی ضروری نہیں، عصر کی نماز بھی ضروری نہیں، مغرب کی نماز بھی ضروری نہیں، عشاء کی نماز بھی ضروری نہیں ہے، اور بچے کے میسج یہ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ ہفتے بعد ایک ہفتہ گزر گیا، ساری نمازیں گزریں، ایک ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک کا دن آیا، جمعۃ المبارک والے دن آپ نے خود بھی نہائے، غسل کیا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اپنے بچے کی انگلی کو پکڑ کر آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، گویا کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ پیغام دیا ہے، میرے بچے نہ فجر ضروری ہے، نہ ظہر ضروری ہے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، پورا ہفتہ صرف ایک نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اور وہ ہے جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک والے دن بھی صرف اور صرف جمعہ کے 2 فرض پڑھ کے ہم باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کیا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی محبت بے شک ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لیکن جس مقصد کے لیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا، اس مقصد کو ہم نے بلا دیا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کے اندر جو ہے وہ صفوں کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، نماز پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، مسجد کی جو قالین ہے اس کے اوپر سے معاذ اللہ بدبو آتی ہے، حالانکہ مسجد کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس کو خوشبودار رکھا جائے، خوشبودار رکھا جائے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، حضور کے جو صحابہ ہیں دیہاتی، ان کو اسلام کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن آتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کھیت کھلیان میں کام کرتے، کام کرنے کے دوران جسم کے اوپر مٹی بھی لگتی، پسینہ بھی آتا، بظاہر جسم مبارک سے جو ہے وہ اسمیل پیدا ہوتی، تو جب مسجد میں جا کر حاضر ہوتے تو مسجد میں ساتھ جو موجود شخص ہے اس کو تکلیف ہوتی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ آج کے بعد مسجد میں جو بھی شخص آئے گا جمعۃ المبارک والے دن، اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نہا کر، خوشبو لگا کر مسجد میں آئے، تاکہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں، اور اسلام ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ ایسی بات سے کلام نہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ علماء یہ کہتے ہیں ایک شخص ایسا ہے جس نے زندگی کے اندر زنا بھی کیا، جس نے زندگی کے اندر شراب بھی پی، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر اس نے کسی کا حق بھی مارا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اور اس گناہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر پردہ رکھ کے زنا کیا، شراب پی، یا کوئی بھی چوری چکاری والا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا وہ عیب پردہ اس کے اوپر ڈال دے، آخرت میں حساب تو ہوگا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے صاحبو، توجہ کیجئے گا کہ جس کا دنیا میں بھی اس کو خمیازہ بھرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور آخرت میں اس کی سزا الگ ہے۔ وہ کون سا ہوگا؟ زنا بھی نہیں ہے، قتل بھی نہیں ہے، چوری چکاری بھی نہیں ہے، شراب پینے والا معاملہ بھی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ وائنڈ اپ ہو جائے، آخرت میں اس کی سزا ہو۔ ایک گناہ ایسا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی صاحبو، ماں باپ کی نافرمانی، کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، تو وہ دنیا کے اندر اللہ پاک اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دیتا جب تک وہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ عز و جل ہم لوگوں کی یہ جو حاضریاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور امام عالی مقام
ان کا صحیح طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک کر کے اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور وہ علی جو خود فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر قطرہ شراب کا قطرہ گرے اور اس قطرے سے ایک گھاس نکلے اور اس گھاس کو گھوڑا کھائے تو میں علی یہ پسند نہیں فرماتا اس کو کھانے والے گھوڑے پر علی سوار ہو۔ تو مولا علی کا نام ہم ایسے منہ سے لیں کہ جس منہ سے بدبو آتی ہو، کیونکہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔